देखो मैं जानती हूँ कि तुम ये बात मीडिया पर नहीं लाना चाहती, लेकिन अब तुम सोशल मीडिया देखो। जी देखा है मैंने, पता नहीं लोग कैसे छोटे लोगों पर इतनी आसानी से एतबार कर लेते हैं। मैंने तुम्हें शाहजेब के बारे में बताया था, वो चाहते हैं कि तुम उनके शो में आओ। सहर, तुम्हें परफॉर्मेंस नहीं देनी, तुम्हें सिर्फ सच बताना है। मैं आपको सोच के बताती। मैं इंतजार करूंगी। एक मिनट। अगर मैं किसी को इंटरव्यू दे चुका हूं तो क्या ये फर्ज हो गया कि अब मैं आपको भी इंटरव्यू दूं? सर, आप ये अकेले इस लड़ाई को यहाँ तक ले आएंगे, हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। एंड बाय द वे, मैं न्यूट्रल लोगों को इंटरव्यू दूंगा। अच्छा, तो फिर ठीक है, देखते हैं आज हमारे प्रोग्राम के बाद क्या रवैया होगा उसका। सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सहर, मेरा भी यही ख्याल है कि तुम्हें ये इंटरव्यू ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि केस तो सॉलिड है सहर का। इंस्पेक्टर शफीक ने रिपोर्ट्स में 2 नंबरी की है, तीनों मुलाजिमीन के नंबर उनके नाम पर नहीं है। इसका मतलब है ये बात सच है। औरत में बहुत सलाहियत होती है साथ, बस अपने आप को पहचानने की जरूरत होती है। अली, लेकिन मुझ में हिम्मत ही नहीं है, और फिर मेरी नेचर नहीं कामरान जैसी कि मैं मनगढ़ंत कहानियां बनाऊं। कि सिम किसी और के नाम पर है और इस्तेमाल कोई और कर रहा है। हेलो, हाँ सहर, तुम ठीक हो? देखो सहर, हमने पहले भी कामरान के झूठ का मुकाबला किया था और हम अब भी मुकाबला करेंगे इस सब का। दोस्तों, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि अब आखिरकार शाहजेब खानज़ादा ने भी ड्रामे में एंट्री मार ही दी है। इधर कामरान दूसरे चैनलों पर मुसलसल इंटरव्यूज़ दे रहा है और सबके सामने ऐसा ही जाहिर कर रहा है जैसे इससे शरीफ इंसान तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, और सहर से बुरा तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। इसी वजह से अब सहर को इंटरव्यू देने के लिए बुलवाता है शाहजेब खानज़ादा, लेकिन सहर इंटरव्यू देने के लिए जाना नहीं चाह रही थी। तो अली उसे कहता है, सहर, सब लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें ये इंटरव्यू ना बिल्कुल देना चाहिए, ताकि तुम कामरान के गुनाह के बारे में पूरी दुनिया को बता सको। ये सुनकर सहर कहती है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है अली, और तुम जानते हो कि मेरी तो कामरान जैसी नेचर नहीं है कि मैं लोगों को मन घड़त कहानियाँ सुनाऊं। जिसके बाद सहर का भाई भी उसे कहेगा कि मैंने सोचा भी नहीं था कि सहर आपी इस लड़ाई को यहाँ तक ले आएंगी। जिसके बाद सहर की माँ कहती है, औरत में बहुत सलाहियत होती है, बस इंसान को अपने आप को पहचानने की ज़रूरत होती है, फिर इंसान किसी से भी टकरा सकता है। इधर शाहजेब खानज़ादा भी अपने ऑफिस में आ जाता है और वो सहर के केस को अच्छे तरीके से देखने लगता है, और ये शाहजेब खानज़ादा ही होगा जो सहर का साथ देगा और कामरान का असली चेहरा सबके सामने लेकर आएगा, क्योंकि ये ड्रामा इसी ने लिखा है। दूसरी तरफ एक आदमी बीनिश के पास आता है और कहता है कि इंस्पेक्टर शफीक ने ना रिकॉर्ड में 2 नंबरी करी है, क्योंकि कामरान के जो मुलाजिम हैं ना तीनों, उनके जो मोबाइल नंबर हैं वो उनके नाम पर ही नहीं हैं। ये सुनकर बीनिश कहती है, इसका मतलब है कि ये बात बिल्कुल सच है कि सिम किसी और के नाम पर है और इस्तेमाल कोई और कर रहा है। दूसरी तरफ ये शाहजेब खानज़ादा इस कामरान को इंटरव्यू देने के लिए अपने पास बुलवाता है, लेकिन कामरान
शाहज़ेब खानज़ादा को इंटरव्यू नहीं देना चाह रहा था और वो कहता है, शाहज़ेब खानज़ादा साहब, आपको क्या लगता है कि मैंने अब किसी और को जब इंटरव्यू दे दिया है तो मैं आपको भी इंटरव्यू दूंगा? और ये फ़र्ज़ तो नहीं है कि मैं अब आपको भी इंटरव्यू दूं, और बाय द वे आप ना न्यूट्रल हैं ही नहीं, और मैं सिर्फ़ न्यूट्रल लोगों को ही इंटरव्यू देता हूँ। ये बात तो कामरान बिल्कुल ठीक कह रहा है शाहज़ेब खानज़ादा के बारे में। जिसके बाद जब शाहज़ेब खानज़ादा को ये बात पता चलती है कि कामरान ने ये सब कुछ बोला है उसके बारे में, तो शाहज़ेब खानज़ादा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, अच्छा ये बात है, ये कह रहा है कामरान, तो देखते हैं कि आज रात को मैं जब प्रोग्राम करूँगा उसके बाद क्या रवैया होगा कामरान का। जिसके बाद शाहज़ेब खानज़ादा रात को अपना प्रोग्राम करेगा और फिर वो इस कामरान की सारी हकीकत बता कर रख देगा और सबके सामने इस कामरान का असली चेहरा ले आएगा, और फिर कामरान शाहज़ेब खानज़ादा को भी ख़रीदने की कोशिश करेगा, लेकिन शाहज़ेब खानज़ादा साफ इनकार कर देता है कि वो बिकने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या शाहज़ेब खानज़ादा सहर को इंसाफ दिलवा पाएगा, और क्या कामरान शाहज़ेब खानज़ादा को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगा? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल रियलिटी रिव्यू को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि अब आखिरकार शाहज़ेब खानज़ादा ने भी ड्रामे में एंट्री मार ही दी है। इधर कामरान दूसरे चैनलों पर मुसलसल इंटरव्यूज़ दे रहा है और सबके सामने ऐसा ही जाहिर कर रहा है जैसे इससे शरीफ इंसान तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, और शहर से बुरा तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। इसी वजह से अब शहर को इंटरव्यू देने के लिए बुलवाता है शाहज़ेब खानज़ादा, लेकिन शहर इंटरव्यू देने के लिए जाना नहीं चाह रही थी। तो अली उसे कहता है, शहर, सब लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें ये इंटरव्यू ना बिल्कुल देना चाहिए ताकि तुम कामरान के गुनाह के बारे में पूरी दुनिया को बता सको। ये सुनकर शहर कहती है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है अली, और तुम जानते हो कि मेरी तो कामरान जैसी नेचर नहीं है कि मैं लोगों को मन घड़त कहानियाँ सुनाऊं। जिसके बाद शहर का भाई भी उसे कहेगा कि मैंने सोचा भी नहीं था कि शहर आपी इस लड़ाई को यहाँ तक ले आएंगी। जिसके बाद शहर की माँ कहती है, औरत में बहुत सलाहियत होती है, बस इंसान को अपने आप को पहचानने की ज़रूरत होती है, फिर इंसान किसी से भी टकरा सकता है। इधर शाहज़ेब खानज़ादा भी अपने ऑफिस में आ जाता है और वो शहर के केस को अच्छे तरीके से देखने लगता है, और ये शाहज़ेब खानज़ादा ही होगा जो शहर का साथ देगा और कामरान का असली चेहरा सबके सामने लेकर आएगा, क्योंकि ये ड्रामा इसी ने लिखा है। दूसरी तरफ एक आदमी बीनिश के पास आता है और कहता है कि इंस्पेक्टर शफीक ने ना रिकॉर्ड में 2 नंबरी करी है, क्योंकि कामरान के जो मुलाजिम हैं ना तीनों, उनके जो मोबाइल नंबर हैं वो उनके नाम पर ही नहीं हैं। ये सुनकर बीनिश कहती है, इसका मतलब है कि ये बात बिल्कुल सच है कि सिम किसी और के नाम पर है और इस्तेमाल कोई और कर रहा है। दूसरी तरफ ये शाहज़ेब खानज़ादा इस कामरान को इंटरव्यू देने के लिए अपने पास बुलवाता है, लेकिन कामरान शाहज़ेब खानज़ादा को इंटरव्यू नहीं देना चाह रहा था
اور وہ کہتا ہے شاہزیب خانزادہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے اب کسی اور کو جب انٹرویو دے دیا ہے تو میں آپ کو بھی انٹرویو دوں گا، اور یہ فرض تو نہیں ہے کہ میں اب آپ کو بھی انٹرویو دوں، اور بائی دا وے آپ نا نیوٹرل ہیں ہی نہیں، اور میں صرف نیوٹرل لوگوں کو ہی انٹرویو دیتا ہوں۔ یہ بات تو کامران بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے شاہزیب خانزادہ کے بارے میں۔ جس کے بعد جب شاہزیب خانزادہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کامران نے یہ سب کچھ بولا ہے اس کے بارے میں، تو شاہزیب خانزادہ کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے، اور وہ کہتا ہے اچھا یہ بات ہے، یہ کہہ رہا ہے کامران، تو دیکھتے ہیں کہ آج رات کو میں جب پروگرام کروں گا اس کے بعد کیا رویہ ہوگا کامران کا۔ جس کے بعد شاہزیب خانزادہ رات کو اپنا پروگرام کرے گا، اور پھر وہ اس کامران کی ساری حقیقت بتا کر رکھ دے گا، اور سب کے سامنے اس کامران کا اصلی چہرہ لے آئے گا، اور پھر کامران شاہزیب خانزادہ کو بھی خریدنے کی کوشش کرے گا، لیکن شاہزیب خانزادہ صاف انکار کر دیتا ہے کہ وہ بکنے والا نہیں ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا شاہزیب خانزادہ سحر کو انصاف دلوا پائے گا، اور کیا کامران شاہزیب خانزادہ کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل کیس نمبر 9 کافی زیادہ دلچسپ ہو چکا ہے، کیونکہ اب آخرکار شاہزیب خانزادہ نے بھی ڈرامے میں انٹری مار ہی دی ہے۔ ادھر کامران دوسرے چینلوں پر مسلسل انٹرویوز دے رہا ہے، اور سب کے سامنے ایسا ہی ظاہر کر رہا ہے جیسے اس سے شریف انسان تو اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اور سحر سے برا تو اس دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اب سحر کو انٹرویو دینے کے لیے بلواتا ہے شاہزیب خانزادہ، لیکن سحر انٹرویو دینے کے لیے جانا نہیں چاہ رہی تھی، تو علی اسے کہتا ہے سحر سب لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تمہیں یہ انٹرویو نہ بالکل دینا چاہیے تاکہ تم کامران کے گناہ کے بارے میں پوری دنیا کو بتا سکو۔ یہ سن کر سحر کہتی ہے میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے علی، اور تم جانتے ہو کہ میری تو کامران جیسی نیچر نہیں ہے کہ میں لوگوں کو من گھڑت کہانیاں سناؤں۔ جس کے بعد سحر کا بھائی بھی اسے کہے گا کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ سحر آپی اس لڑائی کو یہاں تک لے آئیں گی۔ جس کے بعد سحر کی ماں کہتی ہے عورت میں بہت صلاحیت ہوتی ہے، بس انسان کو اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر انسان کسی سے بھی ٹکرا سکتا ہے۔ ادھر شاہزیب خانزادہ بھی اپنے آفس میں آ جاتا ہے، اور وہ سحر کے کیس کو اچھے طریقے سے دیکھنے لگتا ہے، اور یہ شاہزیب خانزادہ ہی ہوگا جو سحر کا ساتھ دے گا اور کامران کا اصلی چہرہ سب کے سامنے لے کر آئے گا، کیونکہ یہ ڈرامہ اسی نے لکھا ہے۔ دوسری طرف ایک آدمی بینش کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ انسپکٹر شفیق نے نا ریکارڈ میں 2 نمبری کری ہے، کیونکہ کامران کے جو ملازم ہیں نا تینوں، ان کے جو موبائل نمبر ہیں وہ ان کے نام پر ہی نہیں ہیں۔ یہ سن کر بینش کہتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بات بالکل سچ ہے کہ سم کسی اور کے نام پر ہے اور استعمال کوئی اور کر رہا ہے۔ دوسری طرف یہ شاہزیب خانزادہ اس کامران کو انٹرویو دینے کے لیے اپنے پاس بلواتا ہے، لیکن کامران شاہزیب خانزادہ کو انٹرویو نہیں دینا چاہ رہا تھا، اور وہ کہتا ہے
शाहज़ेब खानज़ादा साहब, आपको क्या लगता है कि मैंने अब किसी और को जब इंटरव्यू दे दिया है तो मैं आपको भी इंटरव्यू दूंगा, और ये फ़र्ज़ तो नहीं है कि मैं अब आपको भी इंटरव्यू दूं, और बाय द वे आप ना न्यूट्रल हैं ही नहीं, और मैं सिर्फ न्यूट्रल लोगों को ही इंटरव्यू देता हूँ। ये बात तो कामरान बिल्कुल ठीक कह रहा है शाहज़ेब खानज़ादा के बारे में। जिसके बाद जब शाहज़ेब खानज़ादा को ये बात पता चलती है कि कामरान ने ये सब कुछ बोला है उसके बारे में, तो शाहज़ेब खानज़ादा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, अच्छा ये बात है, ये कह रहा है कामरान, तो देखते हैं कि आज रात को मैं जब प्रोग्राम करूँगा उसके बाद क्या रवैया होगा कामरान का। जिसके बाद शाहज़ेब खानज़ादा रात को अपना प्रोग्राम करेगा और फिर वो इस कामरान की सारी हकीकत बताकर रख देगा और सबके सामने इस कामरान का असली चेहरा ले आएगा, और फिर कामरान शाहज़ेब खानज़ादा को भी ख़रीदने की कोशिश करेगा, लेकिन शाहज़ेब खानज़ादा साफ इनकार कर देता है कि वो बिकने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या शाहज़ेब खानज़ादा शहर को इंसाफ दिलवा पाएगा, और क्या कामरान शाहज़ेब खानज़ादा को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगा? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा, और हमारे चैनल रियलिटी रिव्यू को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि अब आखिरकार शाहज़ेब खानज़ादा ने भी ड्रामे में एंट्री मार ही दी है। इधर कामरान दूसरे चैनलों पर मुसलसल इंटरव्यूज़ दे रहा है और सबके सामने ऐसा ही जाहिर कर रहा है जैसे इससे शरीफ इंसान तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, और शहर से बुरा तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। इसी वजह से अब शहर को इंटरव्यू देने के लिए बुलवाता है शाहज़ेब खानज़ादा, लेकिन शहर इंटरव्यू देने के लिए जाना नहीं चाह रही थी। तो अली उसे कहता है, शहर सब लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें ये इंटरव्यू ना बिल्कुल देना चाहिए ताकि तुम कामरान के गुनाह के बारे में पूरी दुनिया को बता सको। ये सुनकर शहर कहती है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है अली, और तुम जानते हो कि मेरी तो कामरान जैसी नेचर नहीं है कि मैं लोगों को मन घड़त कहानियाँ सुनाऊं। जिसके बाद शहर का भाई भी उसे कहेगा कि मैंने सोचा भी नहीं था कि शहर आपी इस लड़ाई को यहाँ तक ले आएंगी। जिसके बाद शहर की माँ कहती है, औरत में बहुत सलाहियत होती है, बस इंसान को अपने आप को पहचानने की ज़रूरत होती है, फिर इंसान किसी से भी टकरा सकता है। इधर शाहज़ेब खानज़ादा भी अपने ऑफिस में आ जाता है और वो शहर के केस को अच्छे तरीके से देखने लगता है, और ये शाहज़ेब खानज़ादा ही होगा जो शहर का साथ देगा और कामरान का असली चेहरा सबके सामने लेकर आएगा, क्योंकि ये ड्रामा इसी ने लिखा है। दूसरी तरफ एक आदमी बीनिश के पास आता है और कहता है कि इंस्पेक्टर शफीक ने ना रिकॉर्ड में 2 नंबरी करी है, क्योंकि कामरान के जो मुलाजिम हैं ना तीनों, उनके जो मोबाइल नंबर हैं वो उनके नाम पर ही नहीं हैं। ये सुनकर बीनिश कहती है, इसका मतलब है कि ये बात बिल्कुल सच है कि सिम किसी और के नाम पर है और इस्तेमाल कोई और कर रहा है। दूसरी तरफ ये शाहज़ेब खानज़ादा इस कामरान को इंटरव्यू देने के लिए अपने पास बुलवाता है, लेकिन कामरान शाहज़ेब खानज़ादा को इंटरव्यू नहीं देना चाह रहा था और वो कहता है, शाहज़ेब खानज़ादा साहब, आपको क्या लगता है
کہ میں نے اب کسی اور کو جب انٹرویو دے دیا ہے تو میں آپ کو بھی انٹرویو دوں گا، اور یہ فرض تو نہیں ہے کہ میں اب آپ کو بھی انٹرویو دوں، اور بائی دا وے آپ نا نیوٹرل ہیں ہی نہیں، اور میں صرف نیوٹرل لوگوں کو ہی انٹرویو دیتا ہوں۔ یہ بات تو کامران بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے شاہ زیب خانزادہ کے بارے میں۔ جس کے بعد جب شاہ زیب خانزادہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کامران نے یہ سب کچھ بولا ہے اس کے بارے میں، تو شاہ زیب خانزادہ کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے اچھا یہ بات ہے، یہ کہہ رہا ہے کامران، تو دیکھتے ہیں کہ آج رات کو میں جب پروگرام کروں گا اس کے بعد کیا رویہ ہوگا کامران کا۔ جس کے بعد شاہ زیب خانزادہ رات کو اپنا پروگرام کرے گا اور پھر وہ اس کامران کی ساری حقیقت بتا کر رکھ دے گا اور سب کے سامنے اس کامران کا اصلی چہرہ لے آئے گا، اور پھر کامران شاہ زیب خانزادہ کو بھی خریدنے کی کوشش کرے گا، لیکن شاہ زیب خانزادہ صاف انکار کر دیتا ہے کہ وہ بکنے والا نہیں ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا شاہ زیب خانزادہ سحر کو انصاف دلوا پائے گا، اور کیا کامران شاہ زیب خانزادہ کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل کیس نمبر 9 کافی زیادہ دلچسپ ہو چکا ہے، کیونکہ اب آخر کار شاہ زیب خانزادہ نے بھی ڈرامے میں انٹری مار ہی دی ہے۔ ادھر کامران دوسرے چینلوں پر مسلسل انٹرویوز دے رہا ہے اور سب کے سامنے ایسا ہی ظاہر کر رہا ہے جیسے اس سے شریف انسان تو اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اور سحر سے برا تو اس دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اب سحر کو انٹرویو دینے کے لیے بلواتا ہے شاہ زیب خانزادہ، لیکن سحر انٹرویو دینے کے لیے جانا نہیں چاہ رہی تھی، تو علی اسے کہتا ہے سحر سب لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تمہیں یہ انٹرویو نہ بالکل دینا چاہیے تاکہ تم کامران کے گناہ کے بارے میں پوری دنیا کو بتا سکو۔ یہ سن کر سحر کہتی ہے میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے علی، اور تم جانتے ہو کہ میری تو کامران جیسی نیچر نہیں ہے کہ میں لوگوں کو من گھڑت کہانیاں سناؤں۔ جس کے بعد سحر کا بھائی بھی اسے کہے گا کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ سحر آپی اس لڑائی کو یہاں تک لے آئیں گی۔ جس کے بعد سحر کی ماں کہتی ہے عورت میں بہت صلاحیت ہوتی ہے، بس انسان کو اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر انسان کسی سے بھی ٹکرا سکتا ہے۔ ادھر شاہ زیب خانزادہ بھی اپنے آفس میں آ جاتا ہے اور وہ سحر کے کیس کو اچھے طریقے سے دیکھنے لگتا ہے، اور یہ شاہ زیب خانزادہ ہی ہوگا جو سحر کا ساتھ دے گا اور کامران کا اصلی چہرہ سب کے سامنے لے کر آئے گا، کیونکہ یہ ڈرامہ اسی نے لکھا ہے۔ دوسری طرف ایک آدمی بینش کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ انسپکٹر شفیق نے نا ریکارڈ میں 2 نمبری کری ہے، کیونکہ کامران کے جو ملازم ہیں نا تینوں، ان کے جو موبائل نمبر ہیں وہ ان کے نام پر ہی نہیں ہیں۔ یہ سن کر بینش کہتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بات بالکل سچ ہے کہ سم کسی اور کے نام پر ہے اور استعمال کوئی اور کر رہا ہے۔ دوسری طرف یہ شاہ زیب خانزادہ اس کامران کو انٹرویو دینے کے لیے اپنے پاس بلواتا ہے، لیکن کامران شاہ زیب خانزادہ کو انٹرویو نہیں دینا چاہ رہا تھا، اور وہ کہتا ہے شاہ زیب خانزادہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے اب کسی اور کو جب انٹرویو دے دیا ہے
تو میں آپ کو بھی انٹرویو دوں گا، اور یہ فرض تو نہیں ہے کہ میں اب آپ کو بھی انٹرویو دوں، اور بائی دا وے آپ نا نیوٹرل ہیں ہی نہیں، اور میں صرف نیوٹرل لوگوں کو ہی انٹرویو دیتا ہوں۔ یہ بات تو کامران بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے شاہ زیب خانزادہ کے بارے میں۔ جس کے بعد جب شاہ زیب خانزادہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کامران نے یہ سب کچھ بولا ہے اس کے بارے میں، تو شاہ زیب خانزادہ کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے، اور وہ کہتا ہے اچھا یہ بات ہے، یہ کہہ رہا ہے کامران، تو دیکھتے ہیں کہ آج رات کو میں جب پروگرام کروں گا اس کے بعد کیا رویہ ہوگا کامران کا۔ جس کے بعد شاہ زیب خانزادہ رات کو اپنا پروگرام کرے گا، اور پھر وہ اس کامران کی ساری حقیقت بتا کر رکھ دے گا، اور سب کے سامنے اس کامران کا اصلی چہرہ لے آئے گا، اور پھر کامران شاہ زیب خانزادہ کو بھی خریدنے کی کوشش کرے گا، لیکن شاہ زیب خانزادہ صاف انکار کر دیتا ہے کہ وہ بکنے والا نہیں ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا شاہ زیب خانزادہ سحر کو انصاف دلوا پائے گا، اور کیا کامران شاہ زیب خانزادہ کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل کیس نمبر 9 کافی زیادہ دلچسپ ہو چکا ہے، کیونکہ اب آخر کار شاہ زیب خانزادہ نے بھی ڈرامے میں انٹری مار ہی دی ہے۔ ادھر کامران دوسرے چینلوں پر مسلسل انٹرویوز دے رہا ہے، اور سب کے سامنے ایسا ہی ظاہر کر رہا ہے جیسے اس سے شریف انسان تو اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اور سحر سے برا تو اس دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اب سحر کو انٹرویو دینے کے لیے بلواتا ہے شاہ زیب خانزادہ، لیکن سحر انٹرویو دینے کے لیے جانا نہیں چاہ رہی تھی، تو علی اسے کہتا ہے سحر سب لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تمہیں یہ انٹرویو نہ بالکل دینا چاہیے تاکہ تم کامران کے گناہ کے بارے میں پوری دنیا کو بتا سکو۔ یہ سن کر سحر کہتی ہے میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے علی، اور تم جانتے ہو کہ میری تو کامران جیسی نیچر نہیں ہے کہ میں لوگوں کو من گھڑت کہانیاں سناؤں۔ جس کے بعد سحر کا بھائی بھی اسے کہے گا کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ سحر آپی اس لڑائی کو یہاں تک لے آئیں گی۔ جس کے بعد سحر کی ماں کہتی ہے عورت میں بہت صلاحیت ہوتی ہے، بس انسان کو اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر انسان کسی سے بھی ٹکرا سکتا ہے۔ ادھر شاہ زیب خانزادہ بھی اپنے آفس میں آ جاتا ہے، اور وہ سحر کے کیس کو اچھے طریقے سے دیکھنے لگتا ہے، اور یہ شاہ زیب خانزادہ ہی ہوگا جو سحر کا ساتھ دے گا، اور کامران کا اصلی چہرہ سب کے سامنے لے کر آئے گا، کیونکہ یہ ڈرامہ اسی نے لکھا ہے۔ دوسری طرف ایک آدمی بینش کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ انسپکٹر شفیق نے نا ریکارڈ میں 2 نمبری کری ہے، کیونکہ کامران کے جو ملازم ہیں نا تینوں، ان کے جو موبائل نمبر ہیں وہ ان کے نام پر ہی نہیں ہیں۔ یہ سن کر بینش کہتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بات بالکل سچ ہے کہ سم کسی اور کے نام پر ہے اور استعمال کوئی اور کر رہا ہے۔ دوسری طرف یہ شاہ زیب خانزادہ اس کامران کو انٹرویو دینے کے لیے اپنے پاس بلواتا ہے، لیکن کامران شاہ زیب خانزادہ کو انٹرویو نہیں دینا چاہ رہا تھا، اور وہ کہتا ہے شاہ زیب خانزادہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے اب کسی اور کو جب انٹرویو دے دیا ہے تو میں آپ کو بھی انٹرویو دوں گا؟
اور یہ فرض تو نہیں ہے کہ میں اب آپ کو بھی انٹرویو دوں، اور بائی دا وے آپ نا نیوٹرل ہیں ہی نہیں، اور میں صرف نیوٹرل لوگوں کو ہی انٹرویو دیتا ہوں۔ یہ بات تو کامران بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے شاہ زیب خانزادہ کے بارے میں۔ جس کے بعد جب شاہ زیب خانزادہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کامران نے یہ سب کچھ بولا ہے اس کے بارے میں، تو شاہ زیب خانزادہ کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے، اور وہ کہتا ہے اچھا یہ بات ہے، یہ کہہ رہا ہے کامران، تو دیکھتے ہیں کہ آج رات کو میں جب پروگرام کروں گا اس کے بعد کیا رویہ ہوگا کامران کا۔ جس کے بعد شاہ زیب خانزادہ رات کو اپنا پروگرام کرے گا، اور پھر وہ اس کامران کی ساری حقیقت بتا کر رکھ دے گا، اور سب کے سامنے اس کامران کا اصلی چہرہ لے آئے گا، اور پھر کامران شاہ زیب خانزادہ کو بھی خریدنے کی کوشش کرے گا، لیکن شاہ زیب خانزادہ صاف انکار کر دیتا ہے کہ وہ بکنے والا نہیں ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا شاہ زیب خانزادہ سحر کو انصاف دلوا پائے گا، اور کیا کامران شاہ زیب خانزادہ کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل کیس نمبر 9 کافی زیادہ دلچسپ ہو چکا ہے، کیونکہ اب آخر کار شاہ زیب خانزادہ نے بھی ڈرامے میں انٹری مار ہی دی ہے۔ ادھر کامران دوسرے چینلوں پر مسلسل انٹرویوز دے رہا ہے، اور سب کے سامنے ایسا ہی ظاہر کر رہا ہے جیسے اس سے شریف انسان تو اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اور سحر سے برا تو اس دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اب سحر کو انٹرویو دینے کے لیے بلواتا ہے شاہ زیب خانزادہ، لیکن سحر انٹرویو دینے کے لیے جانا نہیں چاہ رہی تھی، تو علی اسے کہتا ہے سحر سب لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تمہیں یہ انٹرویو نہ بالکل دینا چاہیے تاکہ تم کامران کے گناہ کے بارے میں پوری دنیا کو بتا سکو۔ یہ سن کر سحر کہتی ہے میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے علی، اور تم جانتے ہو کہ میری تو کامران جیسی نیچر نہیں ہے کہ میں لوگوں کو من گھڑت کہانیاں سناؤں۔ جس کے بعد سحر کا بھائی بھی اسے کہے گا کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ سحر آپی اس لڑائی کو یہاں تک لے آئیں گی۔ جس کے بعد سحر کی ماں کہتی ہے عورت میں بہت صلاحیت ہوتی ہے، بس انسان کو اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر انسان کسی سے بھی ٹکرا سکتا ہے۔ ادھر شاہ زیب خانزادہ بھی اپنے آفس میں آ جاتا ہے، اور وہ سحر کے کیس کو اچھے طریقے سے دیکھنے لگتا ہے، اور یہ شاہ زیب خانزادہ ہی ہوگا جو سحر کا ساتھ دے گا اور کامران کا اصلی چہرہ سب کے سامنے لے کر آئے گا، کیونکہ یہ ڈرامہ اسی نے لکھا ہے۔ دوسری طرف ایک آدمی بینش کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ انسپکٹر شفیق نے نا ریکارڈ میں 2 نمبری کری ہے، کیونکہ کامران کے جو ملازم ہیں نا تینوں، ان کے جو موبائل نمبر ہیں وہ ان کے نام پر ہی نہیں ہیں۔ یہ سن کر بینش کہتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بات بالکل سچ ہے کہ سم کسی اور کے نام پر ہے اور استعمال کوئی اور کر رہا ہے۔ دوسری طرف یہ شاہ زیب خانزادہ اس کامران کو انٹرویو دینے کے لیے اپنے پاس بلواتا ہے، لیکن کامران شاہ زیب خانزادہ کو انٹرویو نہیں دینا چاہ رہا تھا، اور وہ کہتا ہے شاہ زیب خانزادہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے اب کسی اور کو جب انٹرویو دے دیا ہے تو میں آپ کو بھی انٹرویو دوں گا، اور یہ فرض تو نہیں ہے کہ میں اب آپ کو بھی انٹرویو دوں،
اور بائی دا وے آپ نا نیوٹرل ہیں ہی نہیں، اور میں صرف نیوٹرل لوگوں کو ہی انٹرویو دیتا ہوں۔ یہ بات تو کامران بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے شاہ زیب خانزادہ کے بارے میں۔ جس کے بعد جب شاہ زیب خانزادہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کامران نے یہ سب کچھ بولا ہے اس کے بارے میں، تو شاہ زیب خانزادہ کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے اچھا یہ بات ہے، یہ کہہ رہا ہے کامران، تو دیکھتے ہیں کہ آج رات کو میں جب پروگرام کروں گا اس کے بعد کیا رویہ ہوگا کامران کا۔ جس کے بعد شاہ زیب خانزادہ رات کو اپنا پروگرام کرے گا اور پھر وہ اس کامران کی ساری حقیقت بتا کر رکھ دے گا اور سب کے سامنے اس کامران کا اصلی چہرہ لے آئے گا، اور پھر کامران شاہ زیب خانزادہ کو بھی خریدنے کی کوشش کرے گا، لیکن شاہ زیب خانزادہ صاف انکار کر دیتا ہے کہ وہ بکنے والا نہیں ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا شاہ زیب خانزادہ سحر کو انصاف دلوا پائے گا، اور کیا کامران شاہ زیب خانزادہ کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔